انسان کو بے شمار نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ صاف طور سے فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا پہاڑ کی اور اس مبارک شہر یعنی مکۃ المکرمہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ اور ایک مقدس مکانات جسے ہم اور آپ مکۃ المکرمہ کہتے ہیں، اور دو پھل انجیر اور زیتون کی قسم کھانے کے بعد اپنے بندوں کے سامنے یہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین قالب، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے اور پیدا کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کا پالنہار ہے، تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور وہی تمام ضرورتوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ چار چیزوں اور چار باتوں کی قسم کھانے کے بعد میں یہ ارشاد فرماتا ہے اے انسان، ہم نے جو تجھے پیدا کیا ہے انتہائی بہترین شکل و شباہت میں اور بہترین سانچے میں، یہاں تک کہ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ قسم کھا لے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے چاند سے، سورج سے اور دنیا اور جہان کی تمام مخلوقات کے بارے میں، تو انسان اپنی قسم میں حانث نہیں ہو۔ یعنی 18,000 مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ مکرم اور باعزت پیدا کیا۔ پھر میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسانی وجود میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں کہ اگر ہم اپنے وجود کے نعمتوں کو گننا چاہیں جو روز مرہ استعمال کر رہے ہیں تو گن نہیں سکتے ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ پوچھیے مت۔ دماغ جسے ہم سوچتے ہیں، اگر یہ دماغ انسان کے پاس نہ ہو تو آدمی پاگل کہلائے گا۔ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اور لوگوں میں اس کی کوئی عزت، کوئی آؤ بھگت اور کوئی توقیر اور خاطر نہیں ہوگی۔ لوگ بولیں گے پاگل آ رہا ہے۔ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ آنکھ کی بینائی سلب کر لے، آنکھ نے اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت کے طور پر دے رکھی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں، اللہ کے آرائش اور زیبائش اور مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آنکھ نہ ہو تو انسان دنیا اور اس کی رنگینیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آدمی تمام تر رعنائیوں سے، تمام تر خوبصورتیوں سے اور تمام تر جو ہے وہ اچھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کے سامنے اوجھل نظر آتا ہے اور اندھیرا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناک کو بہت بڑی نعمت کے طور پر انسان کو دے رکھا ہے، جس سے ہم سونگھ کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں مہک ہے، اس میں خوشبو ہے یا اس میں بدبو ہے۔ ایسے ہی اللہ نے کان کی نعمتوں سے نوازا ہے جس سے ہم سنتے ہیں
اور لوگوں کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ ایسے ہمارے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی لوتھڑا زبان کی شکل میں رکھا ہے، زبان کی شکل میں اللہ نے رکھا ہے، اور اس زبان کو ہم استعمال کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ویسا۔ اگر انسان کے اندر زبان نہ ہو تو انسان کے دل کی بات، دل کی سوچ، دماغ کی سوچ اور دل کی بات انسان کے اندر رہ جائے گی، اور انسان اپنی معافی ضمیر اندر کی دل کی بات کو نہیں کر سکتا ہے، اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، اور انسان گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتا ہے۔ نہ انسان کھانے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، نہ پینے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، نہ کسی اور ضرورت کا اظہار کر سکتا ہے۔ انسان ایک انسانی زندگی اجیرن بن کے رہ جائے گی، اور یہ قیمتی زبان اتنی پر اثر ہے اور اتنی پر تاثیر ہے کہ پوچھئے مت۔ اسی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑہ کروڑ ذائقہ رکھ دیا ہے کہ اللہ نے بے شمار کھانے کی قسمیں، بے شمار پھل فروٹ، ترکاریاں اور سبزیاں پیدا کی ہیں، اور جیسے بندہ اپنی زبان پر وہ سبزیاں، وہ ترکاریاں، وہ مٹھائیاں، وہ چیزیں اپنے زبان پہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل و کرم سے انسان کو فوراً اس کی زبان اس کا ذائقہ پتہ دیتی ہے۔ یہ تیکھی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ کیسی ہے۔ اور پھر سیب کا ذائقہ الگ، سنترے کا ذائقہ الگ، انگور کا ذائقہ الگ، اور ہر میوے کا، فروٹ کا ذائقہ الگ، ہر کھانے کا ذائقہ الگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس تاثیر کو اس چھوٹے سے ٹکڑے میں جسے زبان کہتے ہیں اس کے اندر ودیعت فرما دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف اس ذائقے کو چھین لے، زبان کو نہ چھینے، اس ذائقے کو چھین لے، تو میرے بھائیوں انسان بے بس ہو جائے گا، بے سہارا ہو جائے گا، روتا پھرے گا اور انتہائی افسوس کرے گا، افسوس کا مظاہرہ کرے گا، اور اس کو کوئی چیز اچھی بری کی تمیز معلوم نہیں ہوگی۔ تو زبان یہ انسان کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو۔ انسان بات کس سے کرتا ہے؟ زبان سے کرتا ہے، بولتا ہے تو زبان سے بولتا ہے، اپنی بات کا اظہار کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ سیدھی بات کہو، تیکھی بات نہ کہو، اور سچی بات کہو، جھوٹ نہ بولو۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، سیدھی اور سچی بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے اعمال کو، تمہارے کام کو، جو تمہاری زبان سے، جو تمہارے آنکھ سے، جو تمہارے دماغ سے، جو تمہارے ہاتھ سے، جو تمہارے پاؤں سے اعمال سرزد ہو رہے ہیں، اللہ اس اعمال کو ٹھیک کر دے گا اور اچھا بنا دے گا۔ اور پھر جب اعمال اچھے بن جائیں گے، اعمال نیک بن جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے غلطیوں کو اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ میں اپنی زبان میری ہے، میرے منہ میں ہے اور میرے بدن میں ہے، اب میرے کنٹرول میں ہے، جو چاہوں جس کو چاہوں جہاں چاہوں جب چاہوں اس کو کہہ دوں اور اس کو ہلا دوں اور اس کو حرکت میں لا دوں اور اس کو ڈولا دوں اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، میں نے تجھے بہترین پیدا کیا، خوبصورت پیدا کیا، تیرے ایک ایک سانچے کو، ایک ایک اعضا کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ زبان تیرے قابو میں کنٹرول میں ہے، جو چاہے بک دے اور جو چاہے منہ سے نکال دے۔ تیرے ایک ایک حرکت پر زبان میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے، جو زبان ہلاتا ہے بات کرنے کے لیے، اس ہلانے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ دو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے دائیں اور بائیں جانب۔ جیسے بندہ تکلم کرتا ہے، اپنی زبان کو حرکت کرتا ہے، فوراً فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، اچھی بات ہو یا بری بات ہو۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو یہ ضروری ہے کہ جب بھی بات کرے تو سچ بولے، جب بھی زبان سے بات نکالے تو اچھی بات نکالے، اور اسی بات کو آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ بات کرے تو خیر کا کلمہ کہے، اچھی بات کرے، ورنہ وہ چپ رہے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ دوسری احادیث مبارک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو بات کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو میں اس آدمی کو جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر ایک، اپنے زبان کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی صحیح استعمال کی گارنٹی دے دے، اور جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، جو دونوں اس کے پیروں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کے گارنٹی دے دے کہ وہ صحیح استعمال کرے گا۔ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے آدمی، ایسے مسلمان کی جنت میں جانے کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ اگر مودی جی ہمیں اور آپ کو کسی چیز کی گارنٹی دے دیں تو ہم پھولے سے نہیں سمائیں گے۔ ان کو تو چھوڑیے، اگر ہمارے مہاراشٹر کا مکھ منتری کسی بات کی گارنٹی دے دے کہ اے آدمی تمہارا ایک کام ہو جائے گا، تو سینہ چوڑا کر کے گھومیں گے اور آدمی خوشی میں پھولے نہیں سمائے گا۔ ان کو بھی چھوڑیے، بہت بڑی بات تو بہت بڑی طاقت ہو جاتی ہے، پردھان منتری اور مکھ منتری کی بات، بلکہ ایک ایم پی، ایک ایم ایل اے، ایک ضلع مجسٹریٹ، ایک ڈی ایم، ایس ڈی ایم کسی بات کی گارنٹی دے دیتا ہے تو آدمی کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہمارا کام بن گیا۔ اور یہاں تو امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دیتے ہیں، اس کے لیے گارنٹر ہوتے ہیں، اس کے لیے ضامن ہوتے ہیں کہ جو بندہ
جو مومن، جو انسان اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں اپنے زبان کو صحیح استعمال کروں گا، غلط نہیں بولوں گا، غلط نہیں کہوں گا، غیبت نہیں کروں گا اور برائی نہیں کروں گا، اور اسی طریقے سے غلط نہیں کہوں گا، استعمال کروں گا زبان کو، اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کروں گا، امام الانبیاء کہتے ہیں ایسا بندہ جو اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، میری اس بندے کے لیے، اس مومن کے لیے، اس امتی کے لیے یہ گارنٹی اور ضمانت ہے کہ میں اس کو جنت دلا کے رہوں گا۔ میرے بھائیوں، اس احادیث مبارکہ کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے، اور ہم اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں، شام تک کبھی ان کی برائی، کبھی ان کی غیبت، کبھی ان سے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے 101 مرتبہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، گالی دیتے رہتے ہیں، چغلی کرتے رہتے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، رشتہ توڑنے والا، غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ لا يدخل الجنت نمام، اور چغل خوری کرنے والا یہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی زبان سے ہم گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم نافرمانی کرتے ہیں، اسی زبان سے بہت سارے جرائم کا، بہت سارے گناہ کا، اور بہت سارے جو ہے بے مقصد بات کرتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کے دماغ، اس کے پیشانی، اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کے تمام اعضاء اور جوارح زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتے ہیں، اے زبان تو خدا کے واسطے ٹھیک ٹھیک چلنا، تو خدا کے واسطے ٹھیک ٹھیک چلنا اور ٹھیک ٹھیک رہنا۔ اگر تو ٹھیک رہتی ہے، اگر تو ٹھیک چلتی ہے تو ہم سب کی سلامتی ہے، ہم سب کی خیر ہے، اور اگر تو غلط کرتی ہے، اگر تو غلط چلتی ہے، اگر تو غلط ہو جاتی ہے، اگر تو غلط استعمال میں آ جاتی ہے تو غلطی تو کرتی ہے، اور پٹائی اور سزا ہم تمام اعضاء اور جوارح کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی انسان کسی انسان کو گالی دیتا ہے تو انسان گالی تو دیا اپنی زبان سے، دماغ سے، دل کو سوچ کر کے، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، لیکن آدمی زبان کو مارتا ہے کیا؟ آدمی اس کے پیٹھ پہ مارتا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، انتقامی کارروائی اس کے ہاتھ پیر پہ کرتا ہے اور اس کے جسم و جثہ پہ کرتا ہے۔ کوئی آدمی زبان پکڑ کر کے اس پر نہیں مارتا ہے کہ زبان نے غلطی کیا ہے اور لاؤ اس پہ مارے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کے زبان سے معافی مانگتے ہیں، اور زبان اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جبڑوں کے درمیان رکھا، اور ایسے نہیں، 2 جبڑوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے 32 دانت پیدا کیا، اور ان دانتوں کو پہرا لگایا ہے صحیح زبان کے کنٹرول پر، صحیح زبان کے چلنے اور بولنے پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے زبان کو رکھا۔ اسی لیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے میری امت، جو
تم میں سے کوئی فرد اپنے زبان کے صحیح استعمال کی گارنٹی دے دے اور اپنے شرمگاہ کے صحیح استعمال کی گارنٹی دے دے، اس کے لیے جو ہے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اس لیے ہم زبان سے ہی، زبان کے غلط استعمال سے طلاق واقع ہوتی ہے، زبان کے غلط استعمال سے گالی واقع ہوتی ہے، زبان کے غلط استعمال سے دل آزاری ہوتی ہے، زبان کے غلط استعمال سے جھوٹ نکلتا ہے، زبان کے غلط استعمال سے غیبت نکلتا ہے، زبان کے غلط استعمال سے ہر برائی نکلتی ہے۔ گویا کہ زبان اگر صحیح چلتی ہے تو تمام کی تمام نیکیاں وجود میں آتی ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، انسان کافر رہتا ہے، انسان مشرک رہتا ہے، اپنی زبان کو حرکت میں لاتا ہے، اس زبان سے مقدس اور پیارا کلمہ پڑھتا ہے، برسوں کا کافر، برسوں کا مشرک، برسوں کا گنہگار جب کلمہ پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اشک ندامت کو بہاتا ہے تو مومن کہلاتا ہے، منافق سے خالص سچا مومن کہلاتا ہے۔ اور ابھی اس کا نام کافر تھا، کلمہ مقدسہ پڑھنے کے بعد اور زبان کے صحیح استعمال کے بعد وہ جنتی بن جاتا ہے جہنمی سے۔ ایک غیر محرم عورت ہوتی ہے جس سے شادی، جو اجنبی ہوتی ہے، جس سے